السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ قرآن اور حدیث کا یہ ایک احترام ہے کہ اس کو قریب ہو کر سنا جائے۔ جو ساتھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ذرا قریب ہو جائیں، گارنٹی دیتا ہوں کہ میں انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ آپ کی شکلیں مجھے نظر آئیں گی تو پھر مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے قاسمی صاحب سے مل کے، پرانا تعلق ہے والد صاحب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت ایمان والی اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے، پورے گاؤں کو اللہ رب العزت سرسبز و شاداب رکھے، آباد رکھے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، اس کا حکم آ جائے تو مومن اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ اس لیے ہماری جو دعوت ہے، ہمارا جو منہج ہے، جو ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہر چیز کے بارے میں جو تعارف اللہ اور اس کے رسول نے کروایا ہے وہی تعارف ہمارے لیے کافی ہے۔ اسی کو ہم محبت رسول کہتے ہیں، اسی کا نام ہی اسلام ہے کہ جو چیز اسلام نے جس طرح دی ہے اس کو اسی طرح ہی ماننا۔ عیسائی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، کیوں جی آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ بولیں جی، عیسیٰ علیہ السلام کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تھوڑے اونچی آواز سے بولیں ذرا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ عیسائی کہتے ہیں آپ نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح مانو جیسے ہم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح نہیں مانتے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح محبوب پیغمبر نے کہا ہے یا اللہ رب العزت کے قرآن نے کہا ہے، اسی طرح ہم مانتے ہیں۔ کیوں؟ ہم پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول کے۔ اس طرح جو تعارف اللہ کا اللہ رب العزت نے خود کروایا ہے اس کو اسی طرح ماننا، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا ہے یا اللہ کے قرآن نے کروایا ہے اس کو اسی طرح ماننا، یہ اسلام ہے۔ یہی اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ جب اس طریقے سے ہٹے نہیں، ہمارا ایمان ہمارا اسلام خطرے کے اندر ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ مجھے اللہ رب العزت نے اپنے گھر کے اندر بلایا تھا، ابھی تھوڑے دن پہلے میں اللہ کا گھر دیکھ کے آیا ہوں۔ میں غار ثور کے پاس، جبل ثور کے پاس کھڑا تھا۔ میں نے ساتھ والے ساتھی سے پوچھا کہ بھائی یہ وہ اوپر جو غار ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک رہے ہیں، جب آپ ہجرت کے لیے نکلے ہیں آپ 3 دن تک رہے ہیں،
میں نے کہا یہاں اوپر جانے کا راستہ واپس آنے کا وقت کتنا درکار ہے؟ مجھے ساتھی نے بتایا کہ 5 سے 6 گھنٹے کا سفر ہے پیدل چلنے کا. ایک بندہ اوپر جائے پھر واپس اوپر سے نیچے آئے. یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اور پھر پیچھے اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام بکریاں لے کر جاتا رہا ہے سیدنا ابو بکر صدیق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے. اور سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی کھانا لے کر جاتی رہی ہے. ایک انسان کو دن کے اندر کم از کم 2 دفعہ حاجت ہوتی ہے کھانے کی، کم از کم 2 دفعہ. ابو بکر صدیق کی بیٹی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کھانا لے کر جاتی رہی ہے. روزانہ 2 دفعہ یہ 5 سے 6 گھنٹے کا سفر کیا ہے. بکریاں لے کر غلام پہنچا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھے ہیں پھر واپس آئے ہیں. کس لیے؟ کہ امت تک دین خالص پہنچ جائے. جس کا جو مرضی دل کرتا رہے وہ کرتا جائے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں کہاں گئی ہیں؟ یہ بھی آغاز ہے. آغاز ہے. جو لوگ بیت اللہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں جب بیت اللہ سے نکلتا ہے انسان، مکہ کو چھوڑتا ہے، اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہمارا وہ وطن نہیں ہے، ہم نے وہاں پر صرف چند دن گزارے ہیں. ہماری محبت ہے بیت اللہ کے ساتھ، ہماری محبت ہے مدینہ منورہ کے ساتھ، اس لیے ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے. لیکن اندازہ تو لگائیں محبوب پیغمبر علیہ السلام کا، جن کا وہ وطن تھا، جو وہاں پر جن کی پیدائش ہوئی ہے، جنہوں نے 40 سال کا عرصہ وہاں پر گزارا ہے، انہوں نے جب بیت اللہ کو چھوڑا تھا تو اس وقت حالت کیا ہوگی؟ آپ کہہ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، واللہ اللہ کی قسم اے بیت اللہ، تو اللہ کی زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ ہے اور مجھے تم سے بڑی محبت ہے، لیکن میں کیا کروں، مجھے یہاں کے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. ان کے ساتھ جھگڑا کیا تھا مشرکین مکہ کے ساتھ؟ بیت اللہ کیوں چھوڑا ہے، مکہ کیوں چھوڑا ہے؟ جھگڑا یہ تھا کہ جیسے میں کہتا ہوں، جیسے میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے وہ کہتی ہے ویسے تم نے ماننا ہے. اپنی مرضی کا دین نہیں ہے، اپنی مرضی کا دین نہیں ہے. اس لیے قیامت والے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت والے دن جب حوض کوثر پر میں ہوں گا، وہاں پر کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کے وضو کے اعضاء روشن ہوں گے. میری امت کی نشانی ہے وضو کے اعضاء روشن آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اور ان کے درمیان فرشتے دیوار کھڑی کر دیں گے. پھر میں پوچھوں گا ان کو مجھ سے میرے سے دور کیوں کیا گیا ہے، دیوار کیوں کھڑی کر دی گئی ہے، روک کیوں دیا گیا ہے؟ فرشتے کہیں گے آپ نہیں جانتے آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کا کیا حال کیا تھا. اپنی مرضی کا دین، جو میرا دل کہتا ہے، جو میرا دماغ کہتا ہے، جو میرے مولوی صاحب کہتے ہیں، جو میرا معاشرہ کہتا ہے، وہ دین ہے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہاں اگر میرے دیے ہوئے دین کے اندر انہوں نے اپنی مرضی شامل کی ہے پھر ان کو مجھ سے دور لے جاؤ، میرے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. یہ میں نے تمہید باندھی ہے. ابھی جس بات کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ باقی ہے. جس طرح اللہ کا قرآن اللہ رب العزت کا تعارف کرواتا ہے، جس طرح اللہ کا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتا ہے، یہ اسلام ہے. اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو فرق ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں آج گفتگو کے اندر، کیونکہ اس کے بغیر ایمان نہیں ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات کچھ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. جب اللہ کا تعارف نہیں ہے، اللہ کے رسول کا تعارف نہیں، کچھ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں. ساری زندگی یہ شرک کی حالت میں مر گیا جس نے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق نہیں کیا. اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق ہے. اللہ کے پیغمبر بندے ہیں، اللہ خالق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، اللہ خالق ہیں. انسان ساجد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجد ہیں، اللہ مسجود ہے. یہ فرق ہے. میرے جیسے انسان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا دفعہ اپنی احادیث کے اندر مختلف مواقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انا عبد اللہ و رسولہ،
میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ بندہ کون ہوتا ہے؟ بندہ کون ہوتا ہے؟ بندے کو موت بھی آتی ہے۔ بندے کا اس دنیا سے جانا عین یقینی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جس چیز کے اندر بھی روح ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس نے فوت ہونا ہے، اس نے مرنا ہے، اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ ہمیشہ زندہ رہنا یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ جس نے یہ صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شامل کر دی، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کو ختم کر دی۔ اس کی زندگی کے اندر شرک آ گیا ہے۔ قرآن مجید کی 20 آیات اس بات کی گواہیاں دے رہی ہیں۔ صحابہ کرام کا غم 12 ربیع الاول کے دن وہ اس بات کی گواہیاں دے رہا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم اس بات کی گواہیاں دے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جدا ہوئے ہیں۔ جلال نبوت کے اندر صاحب کتاب نے لکھا ہے، ایک عجیب منظر کشی کی ہے، منظر کشی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی۔ ان واقعات کو کہاں لے کر جاؤ گے اگر تم موت کو نہیں مانتے؟ واقعات کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ دلائل نبوت کے اندر لکھا ہے امام بہقی نے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر ہیں، سیدہ عائشہ کی گود کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں، اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک چارپائی کے اوپر رکھ کر جا کر جو آپ کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلتا تھا، دیکھیں ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ساتھی اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ساتھی دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ میرے پیغمبر کو شفائیں عطا فرما دو۔ سیدہ صدیقہ نے کائنات نے پکار کر کہا تھا کہ جس پیغمبر کے لیے دعائیں کر رہے ہو وہ پیغمبر اب دنیا سے چلا گیا، اب تم اپنے ہاتھ نیچے کر لو۔ ابو بکر صدیق اسی واقعے کتاب کے اندر موجود ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زمین سے واپس آ رہے ہیں، راستے کے اندر دیکھا ایک بچے کو وہ روتا ہوا گڑ گڑاتا ہوا جا رہا ہے۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ کہا جا کر مدینے کے اندر دیکھو، میں اکیلا نہیں رو رہا، جاؤ مدینے کے اندر دیکھو پورا مدینہ رو رہا ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں اطہر کو بوسہ دیے، اور پھر وہ سارے واقعات کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے خود کہا ہے قرآن مجید کے اندر، اے پیغمبر ان کو کہہ دو، قل ان صلاتی، اے پیغمبر کہہ دو میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیایا میری زندگی، آگے کیا بولے؟ ومماتی، موت ہے نا تو پھر موت کا لفظ کیوں بولا اللہ رب العزت؟ اچھا میں نے ایک ساتھی سے پوچھا، کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے گئے۔ میں نے کہا پردہ فرمانے کا کیا مطلب؟ مجھے سمجھا دیں کہ پردہ فرمانے کا کیا مطلب ہے۔ کہنے لگے اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، مطلب اس دنیا سے نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، قرآن بھی تو یہی کہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ بھی تو یہی کہتے ہیں۔ کان ادھر سے نہیں ادھر سے پکڑ لے، بات تو وہی ہے۔ ہم موت کہیں پیغمبر کی تو گستاخ ٹھہرے ہیں، تم کہو دنیا سے پردہ فرما کے مطلب دنیا میں نہیں رہ رہے، پھر تمہاری محبتیں اسی طرح سلامت۔ جو قرآن نے عقیدہ دیا نا قرآن مجید نے، وہی حق ہے، اس لیے آپ قرآن مجید کو نہیں جھٹلا سکتے۔ پیغمبر علیہ السلام کے قبر مبارک کے اوپر جاتے ہیں، آپ کے روزے کے اوپر جاتے ہیں، جاریوں کو دیکھتے ہیں، آپ کی وہ رہائش گاہ جہاں پر آپ قیامت تک آپ وہاں پر موجود ہیں، آپ کی قبر موجود ہے، اس کو قبر کے اندر کس کا جسم ہوتا ہے؟ موت نہیں ہے۔ ایک فطری عقیدے کو جھٹلا رہے ہو، فطری عقیدہ، کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ اللہ اور اس کے پیغمبر کے درمیان فرق ہے، جس نے اس فرق کو مٹا دیا، پیغمبر بھی زندہ ہے، اللہ بھی زندہ ہے، اس کی زندگی کے اندر شرک آ کے اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو نہیں پہچانا ہے، اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو نہیں پہچانا ہے۔ دوسرا فرق کیا ہے؟
ہر چیز کا اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش نہیں تھی کہ ابو جہل مسلمان ہو جائیں۔ آپ اپنی زندگی کے اندر 27 مرتبہ صرف ابو جہل کے دروازے پر گئے ہیں، ایک شخص کے دروازے کے اوپر۔ ایک رات کا منظر یوں بیان کیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے دروازے پر گئے ہیں، اور ابو جہل نے کہا تھا آج جو بھی آیا نا بڑی مجبوری کے عالم کے اندر آیا ہے، اور آج وہ مجھ سے جو بھی خواہش کرے گا میں اس کی حاجت کو ضرور پورا کروں۔ اس نے دروازہ کھولا، سامنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کھڑے ہیں۔ اس نے پوچھا بھتیجے کیا بات ہے، کیوں آئے؟ انسان ہے، کوئی دنیاوی ضرورت ہو سکتی، بتاؤ کون سی ضرورت ہے میں پوری کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیغمبر کی اور کوئی ضرورت نہیں ہوتی، میری ایک ہی ضرورت ہے تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے اپنا دروازہ بند کر لیا، کہنے لگا اس کے علاوہ اگر تیری کوئی بھی حاجت ہوتی آج یہ میں ضرور پوری کرتا، لیکن میں تیری یہ حاجت نہیں پوری کر سکتا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خواہش نہیں تھی، نہیں پوری ہوئی، نہیں پوری ہوئی۔ آپ ان واقعات کو کہاں لے کر جائیں گے؟ احادیث کے اندر موجود ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کا چچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے دم توڑا ہے، رو رہے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، اے چچا میرے سامنے کلمہ پڑھ لو ایک دفعہ، میں محمد قیامت والے دن تیری گواہیاں پیش کروں گا اللہ رب العزت کے دربار کے اندر۔ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اس نے کہا میں اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن اتارا ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي، اے پیغمبر آپ کے پاس اختیار ہے ہی کوئی نہیں، آپ کو ہم نے اختیار دیا ہی نہیں کہ کسی کو ہدایت دیں۔ لا تہدی من احببتا، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کو آسمان کا خالق چاہتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو مختار کل نہیں بنایا، ہر چیز کا اختیار ہم نے آپ کو نہیں دیا، یہ تو آسمان کے خالق کی صفت ہے، اللہ رب العزت کی صفت ہے، انسان کی صفت نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کے اوپر اختیارات رکھتا ہو۔ ہم نے تو یہ اختیار پیغمبر کو چھوڑ کر عام انسانوں کے اندر بانٹ دیے ہیں، عام لوگوں کے اندر بانٹ دیے کہ فلاں جو ہے وہ پیارا بن گیا، اب جو مرضی اللہ رب العزت نے اس کو اختیار دیا ہے، وہ کسی کے ہاتھ سے جو ہے نا ملک الموت کے ہاتھ سے وہ تھیلیاں لے کر وہ الٹا دے اور جو بھی مرضی جیسے مرضی کس سے کہانیاں بناتے جائیں۔ دین نہیں ہے، دین کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ یہ فرق ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان۔ دوسرا فرق ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے چچا کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پہاڑ کے اوپر چڑھے، آگے سے ابو جہل آ رہا تھا، ابو جہل، اس نے آپ کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، اس نے ایک ہڈی ماری اللہ کے رسول علیہ السلام کے سر کے اوپر، خون نکلا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر گھر کے اندر واپس آ گئے۔ شام کو سیدنا حمزہ گھر کے اندر لوٹے ہیں، لونڈی نے تانا دیا، اس نے کہا سردار حمزہ آج تیرا بھائی زندہ ہوتا نا، تیرا بھائی عبداللہ، آج ابو جہل کو یہ کرنے کی جرت نہ ہوتی، وہ یتیم تھا نا، اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، جو مرضی اس کے ساتھ کرتا چلا جائے۔ اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگی آج ابو جہل نے یہ حرکت کی ہے۔ سیدنا حمزہ آخر خون تو اپنا تھا، مسلمان تو نہیں تھے، خون تو اپنا تھا نا، چچا تھا، گئے بیت اللہ کے اندر، دیکھا ہے ابو جہل سرداران قریش کے درمیان بیٹھ کر اس منظر کو، اس واقعے کو بیان کر رہا ہے بڑی خوشی کے ساتھ۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھینچ کے اس کے سر کے اوپر اس انداز کے ساتھ کمان ماری، اس کے سر سے خون نکلنے لگا۔ دوسرے جو سردار تھے وہ اٹھ کر سیدنا حمزہ کو روکنے لگے۔
لڑائی ہونے لگی، ابو جہل نے روک دیا، اس نے کہا یہ حق رکھتا ہے، میں نے اس کے بھتیجے کے ساتھ ایسے کی ہے۔ واپس گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سیدنا حمزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہنے لگے اے بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں تیرا بدلہ لے کر آ گیا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے نہیں کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تم مسلمان ہو جاؤ گے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا اس طرح تم سارے مدینہ کو بھی مار دو گے نا، میں محمد خوش ہونے والا نہیں ہوں۔ بھتیجے کس طرح خوش ہو گئے؟ کہا چچا میرا کلمہ پڑھ لو، میں خوش ہی خوش ہوں۔ سردار حمزہ نے پھر کلمہ پکارا اور مسلمان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کی ہے۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام چاہتے تھے نہیں ہوا، بے شمار ایسے واقعات۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو مختار کل نہیں بنایا، ہر قسم کا اختیار نہیں دیا اللہ رب العزت نے، یہ تو خالق کی صفت ہے، وہ جو مرضی چاہے جب مرضی چاہے کریں، یہ آسمان کے رب کی صفت ہے۔ جب اس کو پیغمبر میں بھی آپ مانیں گے، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو فرق تھا اس کو آپ نے ختم کر دیے۔ تیسرا فرق ہر چیز کا علم وہ ظاہر ہے یا پوشیدہ ہے، یہ صرف آسمان کے خالق کے پاس ہے، کسی بندے کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں نے ایک دفعہ پروپیگنڈا کیا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا ہے، شہد کو حرام کر لیا۔ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کی دلوں میں کیا ہے تو پھر شہد حرام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں اپنے اوپر اس چیز کو حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے اپنے اوپر حلال، آپ کے اوپر حلال کیا ہوا ہے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی آپ سمجھ لیں، ضمناً یہ بھی بات سمجھ لیں کہ دین بنانے کا، شریعت سازی کا اختیار بھی اللہ نے اپنے پیغمبر کو نہیں دیا ہے، شریعت سازی کا اختیار بھی اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کیا ہے، اللہ رب العزت نے روک دی ہے، اے پیغمبر تم کیوں اس چیز کو اپنے اوپر حرام کرتے ہو جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں؟ اللہ رب العزت نے سورۃ الحاقہ کے اندر ایک عجیب انداز کے اندر اس عقیدے کی وضاحت کی ہے کہ شریعت سازی کا اختیار صرف میرے پاس ہے، صرف میرے پاس ہے۔ اللہ رب العزت نے اس عقیدے کا اظہار کیا ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر میرا پیغمبر دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دینا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اللہ نے اس انداز کے ساتھ روکا ہے، فرمائے ہم دائیں ہاتھ سے اپنے اس پیغمبر کی شارک کو پکڑ لیں، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم اپنے پیغمبر کی شارک کو کاٹ کے رکھیں۔ اس نے اپنی طرف سے دین کے اندر شامل کی۔ شریعت سازی کا بھی اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے، یہ فرق اللہ رب العزت نے رکھا ہے، پیغمبر کے اور امتی کے درمیان یہ فرق ہے۔ یہ وہ عقائد ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، جن کے بغیر نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں، اور یہ شرک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے ہر چیز کا علم نہیں دیا۔ میں قرآن کے حوالے اس لیے نہیں دے رہا کہ یہ عام فہم باتیں ہیں تاکہ ہر بندے کو سمجھ آ سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے بارے میں ہم نے پڑھ رکھا ہے نا، آپ نے سن رکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو، قرآن کے قاریوں کو بھیجا تھا، دھوکے کے ساتھ انہوں نے شہید کر دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ تک ان کے لیے بد دعائیں کرتے رہے۔ وہ بد دعائیں کس لیے تھی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کو آپ کے پاس علم تھا تو پھر بھیجا کیوں تھا؟ کس طرف قوم کو لے کر جا رہے ہیں؟
کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول کے اوپر یہ بہتان باندھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جان بوجھ کر ان لوگوں کو شہید کروایا تھا؟ کیا تاثر دیا جا رہا ہے قوم کو؟ اللہ کے بندو، قرآن پڑھو گے، حدیث پڑھو گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ اصل عقیدہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اختیار نہیں دی ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو بندہ 3 باتیں کہے نا، 3 باتیں، وہ کائنات کا جھوٹا انسان ہے۔ صدیقہ کائنات فرما رہی ہیں، صدیقہ کائنات فرما رہی ہیں، ان میں سے ایک یہ بات تھی جو بندہ کہے نا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئندہ باتوں کا بھی علم ہے، وہ بندہ جھوٹا انسان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے شمار ایسے واقعات ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا اگر مجھے غیب کا علم ہوتا مجھے کسی دنیا کے اندر کوئی تکلیف نہ آتی۔ اور ہمارا ایمان ہے اس کائنات کے اندر چونکہ سب سے زیادہ ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ کا یہ بھی فرمان ہے جس کا جتنا ایمان زیادہ ہے اس کو تکلیفیں بھی اتنی زیادہ آتی ہیں۔ اس لیے کائنات کے اندر جتنی تکلیفیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی ہیں نا، اتنی کائنات کے کسی پیغمبر کو نہیں آئی ہیں، کسی پیغمبر کو نہیں آئی ہیں۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، سارا مکہ مخالف ہے، آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، پیچھے جوان بیٹیاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس کے سہارے تھے؟ اللہ کے علاوہ کس کا سہارا تھا؟ یہ اس سے بڑھ کر تکلیف اور کیا ہو سکتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آپ کے بیٹے کی لاش پڑی ہے اور باہر مشرکین مکہ باتیں کر رہے ہیں، آج کے بعد نعوذ باللہ محمد کریم علیہ السلام کی نسل ختم ہو جائے گی، اس سے بڑھ کر تکلیف اور کیا ہو سکتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب کو شہید کیا گیا ہے، اور جب حبار بن اسود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھا تھا، اس نے کہا تھا اللہ کے پیغمبر آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ علی صحابہ کے اندر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس واقعے کو نقل کی ہے کہ نماز کے بعد اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، آپ کے سامنے بیٹھ کر اس نے اپنے چہرہ کھولا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اگر یہ بیت اللہ کے ساتھ چمٹا ہوا بھی مل جائے اس کی گردن وہی تن سے جدا کر دینی، اس کے لیے کوئی ایمان نہیں۔ اب وہ سامنے بیٹھا ہے، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو کیا کچھ نہیں یاد آیا ہوگا، اپنی بیٹی کی محبتیں بچپن سے لے کر جوانی تک اپنی انگلی سے پکڑ کر چلانا، پیار محبتیں دینا، اور وہ ساری محبتیں پیغمبر علیہ السلام کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ مثالی محبت تھی، مثالی محبت۔ آپ کو کیا کچھ نہیں یاد آیا ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ساری تکلیفوں کو بھلا دیا۔ آپ نے فرمایا اگر کلمہ پڑھنے آئے ہو نا تو محمد تمہیں اپنی بیٹی کا خون بھی معاف کر دے۔ اتنی بڑی تکلیفیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اٹھائی ہیں، کس لیے؟ آپ کے پاس غیب نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب۔ مشرکین مکہ یہ 3 سوال کیے، ہم سنتے رہتے ہیں، میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ 3 سوال کیے انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل بتاؤں۔ اللہ نے آسمانوں سے وہی روک لی، بتائیں آپ اگر اپنے پاس سے بتا سکتے ہیں تو۔ وہی رکی رہی ہے۔ پھر جبرائیل آیا ہے، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا تھا اس لیے اللہ نے وہی روک دی ہے۔ اللہ نے بتایا کہ آپ کے پاس کلی اختیار نہیں ہے، آپ کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ یہ فرق ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو ہم نے کرنے ہیں۔ اگر یہ فرق کیے ہیں تو پھر ہمارا ایمان مکمل ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہی وہ عقیدہ ہے، یہی وہ منہج ہے جس کی وجہ سے لوگ ہمیں گالیاں بھی دیتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ ہمارا یہی قصور ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے مانو، کس طرح؟
جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اپنی مرضی کرتے پھریں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ اگر ہم نے اپنی ہی مرضی کرنی ہے تو پھر دین کس چیز کا نام ہے؟ پھر پیغمبروں کے آنے کا مقصد ختم ہو گیا۔ آسمانوں سے جو نازل ہونے والی وحی ہے اس کا مقصد ختم ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے عقائد کی حفاظت کریں۔ قرآن مجید اللہ رب العزت نے قبر کے اندر 3 سوال کرنے ہیں، 3 سوال، تینوں سوال ہی عقیدے کے متعلق ہیں، تینوں سوال ہی عقیدے کے متعلق۔ من ربک، ما دینک، من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ جس نے اپنے نبی کو پہچانا ہی نہیں ہے، قرآن سے نہیں دیکھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین سے نہیں دیکھا، وہ کیا کہے گا کہ میرا پیغمبر کون ہے؟ اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس قرآن کو پڑھو ترجمے کے ساتھ، اس قرآن کو پڑھو ترجمے کے ساتھ۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث کہتی ہے جب فرشتوں کو جواب دے دے گا نا ایک بندہ مومن قبر کے اندر، ربی اللہ، دینی الاسلام، نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے پوچھیں گے تم نے یہ عقیدہ کہاں سے سیکھا ہے؟ کہاں سے سیکھا ہے؟ مومن کیا کہے گا کہ میں نے مولوی صاحب سے سیکھا ہے؟ نہیں، جو میرے دماغ نے سوچا وہ میں نے بیان کر دیا؟ نہیں، مومن کہے گا قرأت بکتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، وہاں سے قرآن نے مجھے یہ عقیدہ دیا ہے۔ جس نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے، جس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، وہ کیسے جواب دے گا قبر کے اندر ان عقائد کے بارے میں سوالات؟ اس لیے ہماری یہ دعوت ہے، ہم لمبا سفر کر کے آئے ہیں، آپ کو یہی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ درس و دروس کا سلسلہ یہ چسکا نہیں ہے، اس کے کچھ مقاصد ہیں۔ ہم آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں، آپ کے پاس علماء کرام موجود ہیں، اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت ان سے زیادہ دین کا کام لیں۔ یہ زمین کے اوپر اللہ رب العزت کے ستارے ہیں، زمین کے اوپر اللہ رب العزت کے ستارے ہیں۔ یہ علماء حق جو آپ کو صحیح منہج بتاتے ہیں، قرآن اور حدیث کا صحیح فہم دیتے ہیں، ان کے پاس آئیں، سمجھیں۔ بڑے افسوس کا مقام ہے، بڑے افسوس کا مقام کہ میں ساری زندگی دنیاوی علوم کے لیے وقت نکالوں، لیکن میری زندگی کے اندر اگر آدھا گھنٹہ بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے نا، اس سے بڑھ کر بد نصیبی کوئی نہیں۔ آدھا گھنٹہ وقت نکالیں، آدھا گھنٹہ ہی نکال لیں۔ آپ کے پاس پتہ نہیں ترجمہ کلاس لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے؟ جی نہیں لگتی ہے تو لگائیں، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہم نے عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ایک درس کے اندر نا انہوں نے بڑی قیمتی بات کہی، کہنے لگے وہ مسجد ہی نہیں ہے، وہ مسجد ہی نہیں ہے جس مسجد کے اندر لوگوں کے لیے درس و تدریس کا بندوبست نہیں ہے۔ مسجد کا حصہ ہے درس و تدریس کا بندوبست۔ آپ جس مرضی عمر کے حصے میں پہنچ چکے ہیں، آپ قرآن مجید کا آغاز تو کریں۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن کا ماہر قیامت والے دن نیک اللہ کے جو قریبی مقرب فرشتے ہیں نا، ان کی صفوں میں کھڑا ہوگا۔ اور اگر کسی کو یہ خطرہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، جی میری عمر بہت زیادہ ہے، مجھے یاد نہیں ہوتا، اس کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو اٹکتا ہے قرآن مجید کے اندر، قرآن کو فہم حاصل کرنے کے اندر اس کو مشقتیں آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَهُ اجران، اللہ نے اس کے لیے 2 اجر رکھا ہے۔ اس قرآن کے قریب آئیں، اہل حدیث ہیں تب بھی یا کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں، اللہ نے اس قرآن کو تمہارے لیے آسان کیا ہوا ہے۔ آسان، یہ مولویوں کو دھوکہ ہے کہ اس کے لیے 16 علوم چاہیے، 17 علوم چاہیے۔ اللہ کی قسم کوئی علوم کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کو پڑھنا آنا چاہیے۔ آپ قرآن کا ایک آیت بھی پڑھ کے چلے جاتے ہیں نا، آپ کامیاب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نا، میں ایک مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوتا ہوں، میں آپ کے سامنے بھی وہ مثال رکھتا ہوں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو فرمایا، میرے صحابہ، تم میں سے کوئی شخص طاقت رکھتا ہے کہ جو بندہ صبح صبح جائے، 2 وادیوں کا ذکر ہے، مجھے وادیوں کا نام بھول گیا، آپ نے فرمایا وہاں جائے اور 2 سرخ اونٹنیاں بما ساز و سامان لدی ہوئی بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے لے کر آئے؟ کیا کسی کے اندر اتنی طاقت ہے؟ صحابہ کرام کے اندر نے کہا اللہ کے رسول ہمارے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے، لمبا سفر ہے۔ اس وقت سرخ اونٹنیوں کی جو سواری تھی نا، سب سے مہنگی ترین سواری تھی۔ آپ کے اس علاقے کے اندر، پاکستان کے اندر، لینڈ کروزر سب سے مہنگی سواری ہے میرے خیال کے مطابق، جس کی قیمت کم و بیش 1 کروڑ سے زیادہ ہے، چلو 1 کروڑ لگا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ نے صحابہ نے جب کہا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت 2 آیات قرآن مجید کی سمجھ کے پڑھ لیتا ہے، گویا اس نے 2 سرخ اونٹنیاں بما ساز و سامان لدی ہوئی حاصل کر لی۔ اور اگر اس مثال کے ساتھ سمجھیں، گویا اس نے 2 کروڑ روپے حاصل کر لیے۔ تمہاری مسجد کے اندر اعلان ہو جائے نا کہ جو بندہ صبح وقت دے گا آدھا گھنٹے لگانے والے کو فی بندہ 500 روپیہ دیا جائے گا، میرے خیال میں آپ کی مسجد کے اندر جگہ خالی نہیں بچے گی۔ لیکن انسان ہے نا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، والآخرۃ خیر وابقی، اللہ فرماتے ہیں باقی رہنے والی زندگی آخرت کی ہے۔ وہ کرنسی اس کا زیادہ خیال کریں جو کرنسی قیامت والے دن چلنی ہے۔ یہ کرنسی تو یہاں رہ جائے گی، اس کا تو بھروسہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اپنی زندگی کے اندر سے وقت نکالیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، وگرنہ ہم دوسرے لوگوں کو روتے ہیں، وہ لوگ جن کی زندگیاں گزر گئی ہیں اس عقیدے کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے اپنی اولادوں کی تربیت نہیں کی۔ آج میں خود گواہ ہوں، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی زندگیاں گزر گئی ہیں اس عقیدے کی حفاظت کے اندر، جنہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، آج ان کی اولادیں الحاد کی طرف جا رہی ہیں۔ آج ان کی اولادیں، ان کی زبانوں کے اوپر شرک ہے، یہی شرک تو میں نے آپ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی ہیں ان کی اولادوں کے درمیان اندر۔ میں بڑے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اس لیے اپنی اولادوں کو بھی لگائیں اس طرف، خود بھی لگیں، قرآن مجید کا آغاز کریں، ترجمے کا آغاز۔ میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا، آپ کے پاس اگر ایک بندہ بھی پڑھتا ہے نا، اللہ کی قسم آپ کامیاب ہیں۔ ایک بندہ بھی اگر آپ کے پاس قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتا ہے نا، آپ کامیاب ہیں۔ اپنا کام نہ اپنے آپ کو سمجھیں، اس مسجد کو آباد کریں۔ یہ ایک میری آج کی دعوت ہے، یہ ایک فکر ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سارے بھائی کوشش کریں گے، کیوں جی؟ سارے بھائی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں ایک بزرگ کا واقعہ بیان کر کے نا اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ بورے والا کے ایک بزرگ ہیں، اللہ رب العزت جن کو توفیق دیتا ہے۔ ہم جب پڑھتے تھے نا بخاری کلاس میں تو ہمارے پاس وہ آئے، انہوں نے اپنی داستان سنائی کہ انہوں نے دین کا علم کس طرح حاصل کیا، دین کا علم کس طرح حاصل کیا۔ کہنے لگے میری کپڑے کی دکان ہے، میری روٹین ہے جو مرضی ہو جائے، جتنا مرضی سیزن ہو، میں نے مغرب تک اپنی دکان کو بند کر دینا۔ مغرب کے بعد میرے گھر سے تقریباً 12 سے 13 کلومیٹر دور مدرسہ ہے، میں نے وہاں علماء کرام سے، مشائخ کرام سے میں نے وقت لیا ہوا ہے۔ مغرب سے لے کر رات 12 بجے تک میں وہاں پر جاتا ہوں، قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہوں، حدیث کی تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ اس طرح میں نے پورا درس نظامی مکمل کیا ہے اس انداز کے ساتھ۔ اور ہمیں پتہ ہے وہ کیا کہنے لگے، کہنے لگے ذخیرہ حدیث میں سے آپ جس حدیث کو میرے سامنے رکھیں، اب تھوڑی سی حدیث پڑھیں، میں پوری حدیث کو بیان کروں۔ ہم نے پھر ان بزرگوں کا امتحان لیا اور ایک غلطی بھی نہیں ہوئی۔
آپ نہیں جانتے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقتیں میں نے آپ کے سامنے برداشت کی ہے، محدثین نے کس طرح مشقتیں آپ کے لیے اٹھائی ہیں. بات کرتے جائیں تو بڑی لمبی ہو جائے گی، بڑی لمبی ہو جائے گی. صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ نا کشتی کے اندر سوار تھے، حدیث کا علم لینے کے لیے جا رہے ہیں، کشتی کے اندر سوار ہیں. ملاح کو کرایہ دیا اور اپنی اشرفیاں گنی، تھیلی کے اندر رکھیں، اور وہ اشرفیاں جو تھیں نا اپنی جیب کے اندر ڈال لی. ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے نا وہ اشرفیاں گننی شروع کر دی. امام صاحب بھی گن رہے ہیں، وہ بھی اشرفیاں گن رہا ہے. گننے کے بعد امام صاحب نے اپنی جیب میں تھیلی ڈال لی. اس نے تھوڑی دیر بعد شور ڈال دیا. اس نے کہا دی فلاں رنگ کی تھیلی ہے، اتنی اس میں اشرفی ہیں، میری گم ہو گئی ہے. لوگوں نے اس کو ڈانٹا، اللہ کے بندے، یہ تم کشتی کے اندر سوار ہو، ہر بندے کو اپنی موت یاد ہے کہ کب کس طرف سے کوئی لہر آئے اور کشتی کو الٹا کے رکھ دے. ہر بندہ اپنی موت کو یاد کر رہا ہے. تیری تھیلی کس نے چوری کرنی ہے؟ اس نے کہا میری تھیلی چوری ہوئی ہے، میں تلاشی لوں گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تھیلی اپنی ہے، اشرفیں اپنی ہیں، پیسے اپنے ہیں. دیکھا کہ وہی تھیلی ہے، رنگ بھی وہ بتا رہا ہے، پیسے بھی اتنے بتا رہا ہے. تھیلی اٹھائی، اپنی جیب سے نکالی اور آہستہ سے پانی کے اندر پھینک دی. اس نے تلاشی لی، سارے بندوں سے تلاشی لی گئی، کسی سے کوئی تھیلی نہیں نکلی. لوگوں نے اس کو لان تان کیا. جب کنارے پہ اترے نا تو وہ امام صاحب کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. پوچھنے گا اللہ کے بندے تم ہو کون، مجھے بتاؤ وہ اشرفیاں کہاں ہیں؟ امام صاحب نے کہا کہ میں نے وہ اشرفیاں پانی کے اندر پھینک دی. یہ وہ تکلیفیں ہیں جو ہم تک یہ قرآن پہنچانے کے لیے محدثین نے اٹھائی ہیں. یہ وہ تکلیفیں ہیں. ہم نے سمجھا کہ دین ہمارے پاس ویسے ہی پہنچ گیا ہے. اس نے کہا آپ کی اپنی اشرفیاں آپ نے پانی کے اندر پھینک دی، کیوں، وجہ کیا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا میں جس اونچے مقصد کے لیے جا رہا ہوں نا، گو وہ تھیلی میری تھی، اشرفیاں بھی میری تھی، اور میں قسم بھی اٹھا سکتا تھا، لیکن آج میری اس سفید چادر کے اوپر یہ داغ لگ جاتا نا، تہمت کا، یہ چوری کا داغ لگ جاتا. میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا خادم ہوں. میری بیان کی ہوئی حدیث کو قیامت تک کسی بندے نے اس کے اوپر یقین نہیں کرنا تھا. اور لکھا ہے محدثین نے، مورخین نے، کہ اس سفر کے اندر جب پیسے بھی چلے گئے، امام بخاری نے 14 دن تک درختوں کے پتے کھا کھا کر گزارا کیا ہے. درختوں کے پتے کھا کھا کر گزارا کیا ہے. یہ وہ تکلیفیں ہیں جن کو اٹھا کر لوگوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے. اور ہم جو ہیں وہ قرآن کو آدھا گھنٹہ بھی نہ دے سکیں، اس سے بڑھ کر بد نصیبی کوئی نہیں ہے. کوشش کریں گے جی. قاری صاحب سے ہم نے وعدہ لے لیا ہے، قاری صاحب آپ کو وقت دیں گے. آپ ذرا ہاتھ کھڑا کریں جو کہتے ہیں کہ کل سے ہی ہم ترجمہ کلاس کے اندر بیٹھیں گے انشاءاللہ. میری بھی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا، آپ کے جو ہے نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. قاری صاحب ان کا نام لکھ لیں، ابھی نام لکھ لیں کھڑے ہو کر. ان کو آپ نے اپنی کلاس میں شامل کرنا ہے.